الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حکومت پنجاب نے ابھی یہ اعلان کیا ہے کہ 28 جولائی سے 5 اگست تک پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن ہوگا اور ماسوائے گروسری کے، کریانہ اور میڈیکل سٹور کے باقی تمام کاروبار اور مارکیٹیں بند رہیں گی۔ ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکومتی جو فیصلے ہیں اور جو پالیسی میکر ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل ناآشنا ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے دکاندار، بالخصوص ہنرمند لوگ اور چھوٹے دکاندار جس میں شوز والے ہوئے، جنرل سٹور والے اور اس طرح کے دوسرے کام کرنے والے لوگ، جن کا سارے سال کا دار و مدار انہی ایام پر ہوتا ہے، اور حکومت کی جانب سے اس سے پہلے اس پالیسی کا اعلان نہ کرنا، وہ لوگ قرضوں پر مال لے کر عید کے لیے اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں تاکہ فروخت کر کے وہ اپنے سال بھر کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سے پس انداز کر سکیں۔ لیکن حکومت نے فوری طور پر ان کے سر پر یہ کلہاڑا مارا کہ رات کے 12 بجے سے مارکیٹیں بند ہو گئیں اور 9 دن کا کوئی منطق نہیں ہے کہ 9 دن کے لیے مارکیٹیں بند کر دی جائیں۔ یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ کبھی سوچا کہ اس وقت گزشتہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں کتنی بے روزگاری ہوئی، کتنی غربت بڑھی، کتنے لوگ پریشان ہوئے، اور حالت یہ ہے کہ لوگ اب اپنے معصوم بچوں کے ساتھ بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، لیکن حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کر عوام کے اربوں روپے کے ٹیکسوں پر مزے کرنے والے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ عوام کی ضروریات کیا ہیں۔ یہ غریب دکاندار کہاں جائیں گے؟ یہ آپ حکومت کی پالیسیوں سے کرونا ختم نہیں ہوا۔ کرونا اگر پاکستان میں کم ہوا اور انٹرنیشنل ان کی جو اسیسمنٹ تھی اور حکومت پاکستان کی جو انہوں نے اطلاعات دی تھی کہ 15 اگست تک کرونا اپنے عروج پر ہوگا اور بہت بڑا نقصان کرے گا، لیکن ان غریب لوگوں کی جن کی دکانیں بند تھی، وہ دہاڑی دار لوگ جو مزدور لوگ تھے، ان کے گھر کے معصوم بچے اور ان کے بوڑھے والدین اور ان بھوک کے مارے خاندانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اللہ والوں کی دعاؤں کی وجہ سے پاکستان میں ان کی تمام اسیسمنٹ کے برخلاف کرونا کی ریشو ڈاؤن ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک لاک ڈاؤن چلتا رہا پاکستان میں، کرونا کی شرح میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی مارکیٹیں کھولی گئیں، اللہ نے پاکستان پر خصوصی احسان فرمایا اور دن بدن اس کی ریشو میں، کرونا کی ریشو میں وہ جو ہے وہ انتہائی کمی آتی گئی اور یہ مزید کمی ہوگی۔ حکومت پنجاب کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ ان غریب دکانداروں کا اور ہنرمندوں کا معاشی استحصال ہے۔ یہ غربت اور بڑھے گی، لوگ اور مقروض ہوں گے، پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی، اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی ان کو ریلیف نہیں دی جاتی۔ یہ انتہائی دکھ والی بات ہے۔ آپ کو اگر یہ کرونا پر قابو مزید پانا ہے، آپ سے سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے، تو یہ واضح کر دوں کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے احسان کی وجہ سے ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ SOPs پر عمل کرایا جائے، اور اگر مارکیٹیں ایسی کھلی رہیں اور لوگوں کو یہ اویئر دے دی جائے کہ مارکیٹوں میں رش نہیں کرنا، تو لوگ جو ہے وہ خریداری کر لیں گے۔ اس کا وقت بڑھا دیا جائے، بجائے 9 سے لے کے 7 تک، اگر اس کا وقت صبح 7 سے لے کر رات کے 10 یا 11 بجے تک کر دیا جائے، تو یہ جتنا بھی ہجوم ہے یہ اکٹھا نہیں ہوگا۔ یہ وقت بڑھ جانے کی وجہ سے ہجوم کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ کرونا پر قابو رہے گا اور کرونا مزید کم ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کا خیال نہ کیا تو یہ لوگ انتہائی پریشان ہوں گے، ان کا معاشی استحصال ہوگا، اور یہ اللہ بھی ان پالیسیوں سے راضی نہیں ہوگا کہ جس طرح لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے 9 دن کے لیے آپ ان کو بے روزگار کر دیں۔ اور پھر عید کے بعد تو مارکیٹوں میں رش ہوتا ہی نہیں۔ عید کے دوسرے دن سے لے کر تقریباً 10-15 دن تک لوگ خریداری کر چکے ہوتے ہیں، وہ مارکیٹوں میں نہیں آتے، نہ وہ کپڑا خریدتے ہیں، نہ وہ درزیوں کے پاس جاتے ہیں، نہ وہ کاسمیٹک خریدتے ہیں، نہ وہ کریانہ خریدتے ہیں۔ تو اس وقت عید کے بعد کی تو ضرورت ہی نہیں تھی 9 دن کے لیے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے اور اس سے عدالت عالیہ کے جتنے بھی چیف جسٹس ہیں، وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس کے ہوں، کہ
کہ اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ مارکیٹیں کھول دی جائیں، اور وہ مارکیٹیں کھلی اور اللہ نے اس سے برکت دیا تاکہ کہ یہ کورونا کی ریشو میں کمی واقع ہوئی۔ میری گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر آپ نظر ثانی کریں اور عوام کا معاشی استحصال نہ کریں۔